السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود ریب راشد اور آپ کا ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم قیامت کی 5 پوری ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس اسٹڈی کے فیلڈ کو اسلامک ایسکیٹولوجی کہتے ہیں۔ اسلامک ایسکیٹولوجی ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے اسلام میں جو مستقبل کے واقعات کے متعلق ہے جو آخری وقتوں میں ظاہر ہوں گے۔ ان کا بنیادی سورس اللہ کی کتاب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، یعنی حدیثیں ہیں۔ اس فیلڈ آف اسٹڈی میں آخری زمانہ، اس کائنات کا خاتمہ اور قیامت کے دن کے متعلق نشانیاں شامل ہیں۔ تو دوستو، اب ہم قیامت کی 5 پوری ہونے والی نشانیوں کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 5، دولت پھیل جائے گی۔ تو دوستو، 15 نومبر 2021 کی نیوز کی گلوبل بیلنس شیٹ کے مطابق دنیا کے ایسیٹس اور نیٹ ورتھ میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے سال 2000 سے لے کر 2020 کے درمیان تک۔ سال 2000 میں ایسیٹس $440 ٹریلین سے لے کر سال 2020 میں $1540 ٹریلین تک کا اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کی نیٹ ورتھ سال 2000 سے لے کر 2020 کے درمیان تک $160 ٹریلین سے لے کر $510 ٹریلین تک کا اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، چائنا میں دولت میں 50% کا گروتھ دیکھنے کو ملا ہے سال 2000 سے لے کر 2020 کے درمیان تک۔ پھر اس کے بعد یو ایس میں 22% کا گروتھ سال 2000 سے لے کر 2020 کے درمیان تک دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، 23 جولائی 2024 کو پبلش کی گئی ورلڈ میٹرکس رپورٹ 2024 کے مطابق سال 2020 میں ٹوٹل دنیا کی دولت $431.3 ٹریلین تک تھی۔ سال 2020 میں پوری دنیا کے بیلینئرز کی دولت $10.2 ٹریلین تک پہنچ گئی تھی۔ سال 2021 میں دنیا کے 400 سب سے اکلوتے امیر لوگوں کی دولت $1.9 ٹریلین تک بڑھی تھی۔ سال 2020 میں دنیا کی پرسنل دولت مارکیٹ کی ویلیو $226 ٹریلین تک تھی۔ 2025 کے آتے 86% ٹوٹل تجارت کی دولت صرف نارتھ امریکہ، یورپ اور چائنا میں ہوگی۔ دوستو، دنیا کی دولت کی گیپ بڑھ رہی ہے کہ دنیا کی آبادی میں سے صرف 1% لوگوں کے پاس 66% دنیا کی دولت ہوگی سال 2030 میں۔ تو دوستو، اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيهم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارا مال اس قدر بھر جائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا جسے وہ دے گا، تو وہ آگے سے جواب دے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح البخاری۔ نمبر 4، عرب اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ تو دوستو، عمارتوں کا 100 سال پہلے عرب کے پیننسولا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 1940 سعودی عرب میں عمارتوں کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی۔ 9 سپٹمبر 2019 عرب نیوز ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی سب سے پہلی عمارت لیٹ 1960s میں بنی تھی، جدہ شہر کے النزلہ پروس میں۔ 12 چھت تھے اس عمارت کے۔ اگر بات دبئی UAE کی کریں تو دبئی 1966 میں آئل ڈسکور ہونے کے بعد 1971 سے عمارتیں بننا شروع ہوئی۔ 1979 میں دبئی کی سب سے پہلی اونچی عمارت دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا تھا۔ ابھی 2024 میں سب سے اونچی عمارت پورے عربین پیننسولا میں برج خلیفہ ہے، جو اکتوبر 2009 میں بنی تھی۔ اس کی ہائٹ 828 میٹر ہے اور 163 چھت ہیں۔ دوستو، پورا عربین پیننسولا آپس میں اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے میں لگا ہوا ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں بننے کے بعد سپٹمبر 2014 میں جدہ ٹاور کی گراؤنڈ کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ اکتوبر 3، 2024 نیوز کے مطابق جدہ ٹاور سال 2028 میں کمپلیٹ ہوگا، اور 31 مئی 2024 نیوز کے مطابق جدہ ٹاور سال 2029 میں کمپلیٹ ہوگا، اور کمپلیٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی اور سب سے اونچی عمارت ہوگی پورے عربین پیننسولا اور دنیا میں، جو 180 میٹرز برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی۔ ایسا ہی 26 مئی 2017 نیوز ویب سائٹ کے مطابق اکتوبر 2016 میں دبئی نے دبئی کریک ٹاور کی کنسٹرکشن شروع کی تھی، جس کی ہائٹ 1.3 کلومیٹر بتائی جا رہی تھی، اور فی الحال ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ اگلے سال یعنی 2025 میں کمپلیٹ ہوگی۔ بالکل ایسا ہی اگر واپس سعودی عرب کی طرف آئیں تو دسمبر 2022 کو رائس ٹاور پروپوز کیا گیا تھا، جو ریاض سعودی عرب میں بنے گا۔ اس کی ہائٹ 2 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، جو برج خلیفہ سے بھی بہت اونچا ہوگا۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ عمارت 2030 میں مکمل کی جائے گی، سعودی ویژن 2030 پروگرام کے مطابق۔
تو دوستو اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے معجزے کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین آئے اور ان سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَوَالَى رُؤَاتُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، جب کالے اونٹوں کے چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں شوخی مارنے اور دوسروں سے مقابلہ کرنے لگیں گے۔ صحیح البخاری۔ نمبر 3، وقت تیز ہو جائے گا۔ تو دوستو جب یہ کائنات بنی تھی بگ بینگ میں، تو اس کے 1 بلین ایئرز بعد جب اس کائنات کی عمر 1 بلین ایئرز تھی، تب جو بھی ایونٹس ہوتے تھے وہ 5 گنا کم کی سپیڈ میں ہوتے تھے۔ جولائی 19 2023 کو پبلش کی گئی سائنٹیفک امریکن کی نیوز میں یہ بتایا گیا کہ 2 ریسرچرز نے یہ پایا کہ 12 بلین ایئرز پہلے جب یہ کائنات بہت جوان تھی، تب وقت 5 گنا کم کی سپیڈ میں چل رہا تھا۔ یعنی آج کے وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں، وہ 5 گنا زیادہ کی رفتار میں ہو رہا ہے اس وقت سے، جیسے کہ آپ 5 جولائی 2023 کو پبلش ہونے والی یونیلیڈ نیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے یہ تھیوری 1915 میں پرپوز کی تھی سب سے پہلے۔ ایسا ہی 3 جولائی 2023 کو نیو سائنٹسٹ ویب سائٹ میں پبلش کی گئی نیوز کے مطابق وقت جوان کائنات میں 5 گنا کم کی رفتار میں چل رہا تھا۔ اس فینومنا کو کوسمولوجیکل ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے، جس میں وقت اس جوان کائنات میں ہونے والے واقعات کم رفتار میں حرکت کرتے تھے۔ اس کائنات کی ایکسپینشن کی وجہ سے وقت تیز ہوتا گیا اور آج وقت 5 گنا تیز کی رفتار میں حرکت کر رہا ہے جوان کائنات کے وقت کے مقابلے سے۔ اب یہ فینومنا کائنات کے وقت کے متعلق تھا۔ ایسا ہی فینومنا زمین کے ساتھ بھی پیش آیا تھا 2 سال پہلے، جون 29 2022 کے دن، جب سب سے شارٹسٹ دن اب تک ریکارڈ کیا گیا اس زمین کا، جب سے 1950s میں ایٹامک گھڑیاں ایجاد ہوئی ہیں۔ 9 اگست 2022 کو پبلش ہونے والی دی مرکری نیوز ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل ارتھ روٹیشن اینڈ ریفرنس سسٹمز سروس کے مطابق جون 29 2022 سب سے شارٹسٹ دن تھا اس زمین کا اب تک۔ اس زمین کی گردش 1.59 ملی سیکنڈز کم ریکارڈ کی گئی تھی 24 آورز میں سے۔ دوستو سائنٹیفک امریکن نیوز 19 اگست 2022 کے مطابق سائنٹسٹ کے مطابق 1960 سے ہی دن شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جون 29 2022 کا دن تب سے سب سے شارٹسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک۔ ایسا ہی ایک شارٹسٹ دن 19 جولائی 2020 کو بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، جب وہ والا دن 1.47 ملی سیکنڈز کم ریکارڈ کیا گیا تھا 24 آورز میں سے۔ دوستو اس کا حل نکالنے کے لیے ٹائم کیپرز نے 24 آورز میں سے 1 سیکنڈ نکالنے کا سوچا ہے۔ 27 مارچ 2024 کو پبلش ہونے والی CBS نیوز ویب سائٹ کے مطابق 2029 کے آتے ٹائم کیپرز کو گھڑیوں میں سے 1 سیکنڈ نکالنا ہوگا، جس کو نیگیٹو لیپ سیکنڈ کہا جاتا ہے، اور ایسا سب سے پہلی بار ہوگا کیونکہ زمین کی گردش تیز گھومنے لگی ہے۔ ایسا ہی 27 مارچ 2024 کو پبلش ہونے والی نیو یارک پوسٹ نیوز ویب سائٹ کے مطابق زمین کی تیز گردش کی وجہ سے ٹائم کیپرز کو 2029 کے آتے 1 نیگیٹو لیپ سیکنڈ نکالنا ہوگا۔ تو دوستو اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے معجزے کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے 7ویں سینچری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرمة بالنار۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت تیزی سے گزر نہ جائے، اس طرح کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہوگا، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح ہوگا، 1 دن 1 گھنٹے کی طرح ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہوگا۔ جامع الترمذی۔ نمبر 2، قتل عام ہو جائیں گے۔ تو دوستو 9ویں سینچری چائنا میں گن پاؤڈر ایجاد ہونے کے بعد 13ویں سینچری میں سب سے پہلے اور خطرناک فائر آرم والے ہتھیار انوینٹ ہونے لگے، جن کی وجہ سے قتل و غارت بہت ہی عام ہونے لگے۔ مڈ 15ویں سینچری میں سب سے پہلی ماڈرن فائر آرم والا ہتھیار انوینٹ ہوا تھا۔ سال 1460 میں میچ لوک فائر آرم والا ہتھیار انوینٹ ہوا تھا، جو سب سے پہلا فائر آرم والا ہتھیار تھا جو ٹریگر دبانے سے خود شوٹ کرتا تھا۔ میچ لوک ترکیب والے ہتھیار انوینٹ ہونے کے بعد دنیا بدل گئی۔ اسی ترکیب کی وجہ سے آج ہینڈ گنز موجود ہیں، جن کی وجہ سے قتل کرنا بہت ہی عام اور آسان ہو گیا ہے۔
تو دوستو 8 دسمبر 2023 کو یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم کے مطابق سال 2021 میں ٹوٹل 4,58,000 مرڈرز ہوئے تھے، جو 2019 اور 2021 کے بیچ میں بھی اتنے مرڈرز نہیں ہوئے۔ 2019 اور 2021 کے بیچ صرف 4,40,000 مرڈرز ہوئے تھے گلوبلی، تو اسی لیے UNODC کے مطابق 2021 کچھ زیادہ ہی لیتھل ایئر تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2021 میں مسلح تصادم اور دہشت کے حملوں کو ملا کر بھی اس سے بھی زیادہ لوگ مرے تھے، صرف مرڈر کی وجہ سے ہی۔ اسی طرح اکتوبر 27 2021 کو پبلش کی گئی نیوز میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول پریونشن CDC کے مطابق US میں مرڈر کا ریٹ 30% بڑھ گیا تھا سال 2019 اور 2020 کے درمیان میں، جو ایک سال میں سب سے زیادہ اضافہ تھا ایک سینچری میں۔ اس نیوز میں ایسا بھی کہا گیا کہ 2020 میں امریکی قتل کی شرح میں سال بہ سال اضافہ کم از کم 1905 کے بعد سب سے بڑا تھا، اور ممکنہ طور پر اب تک۔ حال ہی میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں ہی یونائٹڈ نیشنز آفس فار دا کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 23 سپٹمبر 2024 کے درمیان ان 11 مہینوں میں ٹوٹل 41,300 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 1,200 اسرائیلی مرے ہیں اس جنگ میں۔ تو دوستو اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے معجزے کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے ارلی 7th سینچری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجَ قَالُوا وَمَا الْحَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابیوں نے پوچھا حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قتل ہے، یہ قتل ہے۔ صحیح البخاری۔ دوستو اس بات کے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس سے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 1، تمام قومیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ تو دوستو جب بات مسلمانوں پر حملہ اور قتل کرنے پر آئے تو یہ 7th سینچری سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل جیسے بڑے اسلام کے دشمن قرآن میں بھی واضح ہیں، مسلمانوں پر حملہ اور قتل برسوں سے ہو رہے ہیں، لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ دوستو اس ظلم کی وجہ اسلاموفوبیا ہے، یعنی بے حد نفرت یا ڈر اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ دوستو دوسرے قوموں کی اسلام کے خلاف جنگ 11ویں اور 13ویں صدی کے درمیان سے ہی شروع ہوئی تھی، جب یروشلم کو مسلمانوں سے بازنطینیوں نے چھیننا شروع کر دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ دوستو اگر ابھی صورتحال کو دیکھیں تو افریقہ میں برکینا فاسو، سینٹرل افریقہ، ایتھوپیا اور ایشیا میں آذربائیجان، چائنا، انڈیا، فلپینز، اسرائیل، سری لنکا، تاجکستان اور ویتنام، یورپ میں بوسنیا، بلغاریہ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور UK، نارتھ امریکہ میں کینیڈا اور USA، اوشنیا میں نیوزی لینڈ، یہ سب قومیں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف جنگ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہو رہی ہیں۔ 1990s کے بعد سے دوستو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ 1990s کے بعد سے ہی مسلمانوں کو ایک بری نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ دوستو سپٹمبر 11 2001 کو US پر حملوں کے بعد دنیا بدل گئی۔ 2021 کو پبلش ہونے والی ABC نیوز کے مطابق اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر ظلم 9/11 کے بعد کافی حد تک بڑھ گیا ہے US میں۔ نومبر 2017 پیو ریسرچ سینٹر رپورٹ کے مطابق 2001 حملوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف ظلم بڑھ گیا ہے US میں، خاص طور پر 2015-2016 کے بعد سے۔ دسمبر 2023 کو NYSBA نیوز کے مطابق عالمی اور قومی کشیدگی کی وجہ سے US میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی دوستو جنوری 29 2017 کو کینیڈا میں ایک مسجد پر حملہ ہوا تھا جس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 19 زخمی ہوئے تھے۔ ایسا ہی اپریل 2017 چائنا میں اسلاموفوبیا بڑھ گیا ایک آن لائن ہیٹ سپیچ سے نان یانگ مسجد کے امام کے خلاف۔ دوستو انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی برسوں سے ہو رہی ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، جو کہ بالکل اسلاموفوبک حرکت تھی۔ ہوم منسٹری کے مطابق سال 1954 اور 1982 کے درمیان ٹوٹل 6,933 دفعہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حال ہی میں فروری 2020 کو ہندوؤں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا انڈیا کے نیو دلی میں، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا اور بڑھ رہا ہے انڈیا میں۔
اپریل 2024 کو انڈیا کے پی ایم مودی نے کچھ اسلام کے خلاف برے الفاظ کہے تھے جو بالکل اسلاموفوبک تھے۔ دوستو 11 جون 2022 CNN ورلڈ نیوز کے مطابق 26 مئی 2022 کو بی جے پی پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی جب اس نے کچھ بکواس کہے تھے۔ اس نیوز کے مطابق بی جے پی کے 2 لوگ شامل تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی جو کہ ایک اسلاموفوبک الفاظ تھے اور بالکل ناقابل برداشت تھے۔ دوستو ایسا ہی جنوری 2023 کو وارث نام کے ایک مسلمان کو ہندوؤں نے انڈیا کے ہریانہ شہر میں مار ڈالا کیونکہ اس نے صرف ایک گائے کو گاڑی کے پیچھے باندھا ہوا تھا۔ دوستو جون 2017 ریوٹرز نیوز کے مطابق سال 2010 اور 2017 کے بیچ انڈیا میں مسلمانوں کو صرف بیف کھانے پر ظلم و ستم ہوا اور ان 7 سالوں میں ٹوٹل 24 مسلمان شہید ہوئے صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے۔ ایسا ہی سویڈن میں جون 28 2023 کو سلوان مومکا نامی ایک عراقی نے قرآن کی ایک کاپی کو جلا کر شہید کر دیا تھا جو کہ قرآن کی بے ادبی تھی اور ایک اسلاموفوبک حرکت تھی۔ دوستو 25 جنوری 2023 کو پبلش ہونے والی ANKARA نیوز کے مطابق 2021 میں 51% ہیٹ کرائم سویڈن میں مسلمانوں کے خلاف تھے یعنی اسلاموفوبک تھے جو سویڈن میں سب سے زیادہ ریلیجیس ہیٹ کرائمز میں سے ہیں۔ 22 اکتوبر 2020 کو نیوز کے مطابق 21 اکتوبر 2020 فرانس کے 2 شہر مونٹ پیلیئر اور ٹولوس کے سرکاری بلڈنگز پر فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جھوٹے کارٹونز ڈسپلے کروائے جو کہ ایک اسلاموفوبک حرکت تھی۔ دوستو 31 مئی 2018 دی گارڈین نیوز کے مطابق ڈنمارک نے ایک قانون لاگو کیا تھا جس میں ڈنمارک کی حکومت نے برقع اور نقاب بین کر دیا تھا جو کہ ایک اسلاموفوبک حرکت تھی۔ ایسا ہی 27 اگست 2022 نیوز کے مطابق ڈنمارک نے پرائمری اسکول کی بچیوں کے لیے حجاب بین کر دیا تھا۔ دوستو حال ہی میں 6 نومبر 2024 کو پبلش ہونے والی نیوز کے مطابق سوئٹزرلینڈ نے برقع بین کرنے کا سوچا ہے جو 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا جو کہ مسلمان خواتین پر حملہ ہے اور ایک اسلاموفوبک حرکت ہے۔ دوستو نیوزی لینڈ میں 15 مارچ 2019 کو جمعے کی نماز کے وقت مسجد پر ایک دہشت گرد نے مسلمانوں پر حملہ کیا جس میں 50 مسلمان شہید ہوئے اور باقی 50 زخمی ہوئے۔ اس کی بھی وجہ اسلاموفوبیا بتائی جا رہی ہے۔ دوستو ایسے ڈھیر سارے اسلاموفوبک واقعات الگ الگ ملکوں میں پائے جاتے ہیں تو اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے معجزے کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے 7th سینچری میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوشیک الامام ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غشاء کغشاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ولیقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لوگ جلدی ہی آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کہ لوگ کھانا کھاتے وقت دوسروں کو اپنے کھانے بانٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم اس طرح کی گندگی اور کوڑا کرکٹ ہوگے جس طرح ایک نالے سے بہا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا وہن کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ سنن نبی داود۔ دوستو یہ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر قیامت دور نہیں لیکن قریب نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگنا و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ والا ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ والی ویڈیو دیکھ کر بہت سارے مسلمان قیامت کی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے، اور اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرے اور قیامت کے دن ہم سب مسلمانوں کو کامیاب کرے۔ اب میں آپ سب کو ایک اگلی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو میں ملوں گا۔ فی امان اللہ۔